بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ NN24 نیوز HD کے ساتھ میں ہوں نائلہ نصیر۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خبر شامل کریں گے ہیڈ سلیمان کی سے، جہاں پر نئی کابینہ منتخب ہونے پر عوام کی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پاکستان ایجوکیشن امپلائیز پاور یونین CBA کے 2 سالہ مدتی انتخابات کا عمل مرکزی صدر عتیق الرحمان خان کی زیر نگرانی مکمل ہوا۔ رانا امداد حسین چیئرمین، چودھری تنویر احمد جنرل سیکرٹری، رائے فیض الحسن نوری چیف فورس ناظر منتخب، ایکشن سلیمان کی حافظ محمد ریاض، SDO سید قاسم شاہ، سب انجینئر سہیب مشتاق اور سب انجینئر شعیب انور کی طرف سے منتخب کابینہ کو مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ کوہاٹ سے بتائیں، جہاں پر کمشنر کوہاٹ نے ہائی وے کانٹے کا تفصیلی دورہ کیا۔ کمشنر کوہاٹ محتسم بلّہ شاہ کا لاچی ہائی وے ٹول پلازا اور ہائی وے کانٹے کا تفصیلی معائنہ کیا۔ کمشنر کوہاٹ محتسم بلّہ شاہ نے نیشنل شاہراہ اتھارٹی کے افسران کے ہمراہ لاچی ہائی وے روڈ، لاچی ٹول پلازا اور ہائی وے کانٹے کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر NHA کے حکام نے کمشنر کوہاٹ کو جاری ترقیاتی منصوبوں، سڑکوں کی مرمت، ٹریفک کی بہاؤ، مقررہ وزن سے زیادہ لوڈ لے جانے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں اور حفاظتی اقدامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ کمشنر کوہاٹ نے متعلقہ محکموں کو ہدایات کی کہ عوامی سہولیات کو اولین ترجیح دیتے ہوئے سڑکوں کی مرمت، صفائی اور تعمیراتی کاموں کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے، حادثات کی روک تھام اور مسافروں کو سہولت فراہم کرنے کے مؤثر اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ بھاول نگر اور اس کے گرد و نواح میں غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ بھاول نگر اور گرد و نواح میں غیر قانونی رہائش پذیر افغان باشندوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ پابندی کے باوجود افغان باشندوں کو مکان، رہائش اور دکان کرائے پہ دینے والوں کے خلاف کارروائی۔ غیر قانونی مقیم ویزے کی خلاف ورزی پر 11 افغانیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ بھاول نگر کے مختلف تھانوں کی حدود میں افغانوں کو مکان اور دکان کرائے پر دینے پر 8 مقدمات درج کیے۔ مقدمات تھانہ سٹی B ڈویژن بھاول نگر، City A اور B ڈویژن چشتیاں، City ہارون آباد اور فورٹ آباس میں درج کیے گئے۔ غیر قانونی افغان باشندوں اور ان کو رہائش اور دکانیں مہیا کرنے والوں کو تحویل میں لے لیا گیا۔ لیاقت پور کی بات کریں، جہاں پر جنگل میں لکڑی چوری کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ عباسیہ پلانٹیشن بلاک نمبر 2 بیٹ نمبر 5 واٹر سپلائی پوائنٹ کے سامنے سے آئے روز نہر میں سے سرکاری جنگل سے لکڑی چوری ہو رہی ہے۔ محکمہ جنگلات میں تعینات فوریسٹ گارڈ رانا عبداللہ، جو کہ عرصہ دراز سے تعینات ہے، جو سرکاری جنگل کی تباہی کرنے والے نمبر 1 پر آ چکا ہے۔ رانا عبداللہ فوریسٹ گارڈ لکڑی چوروں سے مل کر سرکاری جنگل سے روزانہ کی بنیاد پر ہیرے جیسے درخت، جس میں شیشم اور سفیدے بھی موجود ہیں۔ فوریسٹ گارڈ کی ملی بھگت سے لاکھوں روپے کی ہر روز لکڑی چوری ہو رہی ہے۔ لکڑی چور کرنے والا ریاض لبانہ، ولد اکرم لبانہ، ناصر لبانہ، راشد لبانہ، عابد لبانہ، جو آئے روز فوریسٹ گارڈ رانا عبداللہ کی سربراہی میں سرکاری جنگل سے لکڑی چوری کر رہے ہیں۔ محکمہ جنگلات کی اعلیٰ افسران کے لیے سوالیہ نشان: 28 اکتوبر کو 2 عدد موٹر سائیکل وما لکڑی لوڈ، 29 اکتوبر کو بھی 2 موٹر سائیکل لکڑی سے لوڈ پکڑ کر فوریسٹ عابد اور رانا عبداللہ کے حوالے کیے، جو ابھی تک کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ محکمہ جنگلات کے اعلیٰ افسران اور DFO رحیمیہ خان سے مطالبہ ہے کہ ایسے لکڑی چور اور فوریسٹ گارڈ کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ کانپور کی بات کریں، جہاں پر ڈاکٹر شرافت علی نے گورنمنٹ فاطمہ کالج کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن کالج بہاولپور ڈاکٹر شرافت علی نے گورنمنٹ فاطمہ جناح ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین چک 103 1L باغوبار خانپور کا تفصیلی دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر شرافت علی نے کالج کے مختلف شعبہ جات، کلاس روم، لائبریری، لیبارٹریز اور گراؤنڈز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کالج میں صفائی ستھرائی، نظم و ضبط اور تعلیم و رہائش کے بہترین انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر شرافت علی نے کالج پرنسپل میڈم عظمیٰ ناز کی قیادت اور انتظامی صلاحیتوں کو یکسراتے ہوئے کہا، میڈم عظمیٰ ناز ایک محنتی، وین رکھنے والی طلباء کی تربیت کے لیے مخلص پرنسپل ہیں۔ ان کی رہنمائی میں کالج نے نمایاں ترقی کی ہے، جو ان کی تنظیمی بصیرت اور ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کالج کا مثالی تعلیمی تربیت ماحول، اساتذہ کی محنت اور طلباء کا مثبت رویہ میڈم عظمیٰ ناز کی بہترین قیادت کا مظہر ہے۔ کالج انتظامیہ اور اساتذہ نے ڈائریکٹر ایجوکیشن کے قیمتی تاثرات کو ادارے کے لیے حوصلہ افزائی قرار دے دیا۔ کانپور کی بات کریں، جہاں پر ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نے مختلف بازاروں کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر رحیمیہ خان ظہیر انور جبہ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر خانپور سجاد احمد نے خانپور نواں کوٹ کے مختلف مارکیٹوں، بازاروں اور دیگر علاقوں کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سبزی، پھل اور دیگر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں اور معیار کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ہوٹلز اور تندوروں کا بھی معائنہ کیا، جہاں روٹی کے نرخ اور وزن چیک کی گئی۔ گراں فروشی پر موقع پر جرمانے اور آئندہ کے لیے وارننگ دی گئی۔ انہوں نے دکانداروں کو ہدایات کی کہ حکومتی نرخ نامے نمایاں جگہ پر آویزہ کریں اور مقررہ نرخوں کے مطابق اشیاء فروخت کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام اقدامات وزیرہ پنجاب مریم نواز کے عوام دوست وین کے تحت کی جا رہی ہیں، تاکہ عوام کو معیاری اور سستی اشیاء خوردنوش کی قیمتیں فراہم کی جا سکیں۔
नौशहरा की बात करें जहां पर गैर कानूनी गोल्ड माइनिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। गैर कानूनी लेसर गोल्ड माइनिंग के खिलाफ जिला इंतजामिया नौशहरा की मौसर कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा अनीसुर रहमान ने पुलिस और महकमा मदानियात के हमरा जिद्दी और मंदवारी के इलाकों में गैर कानूनी गोल्ड माइनिंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई अमल में लाई। कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद गैर कानूनी कान कुएं को गिरफ्तार किया और गैर कानूनी तौर पर कायम आर्जी ढांचे मसमार किए। डीजल और जनरेटर जब्त किए गए, जबकि गैर कानूनी माइनिंग को ईंधन फराहम करने में मुलविस 2 पेट्रोल पंप को भी सील कर दिया गया। तक सवारी की बात करें जहां पर एसएचओ पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर खलील से। जी आमिर खलील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एसएसपी मीरपुर की खुसूसी हिदायत पर डीएसपी की ज़ेर निगरानी एसएचओ थाना पुलिस चकसवारी राजा वकार अमीन की हमरा नफरी, मोहम्मद खुर्शेद एसआई, अकील अशरफ डीएफसी और मोहम्मद शुएब कार्रवाई करते हुए राशिद मिनास वल्द करामत हुसैन साकन डूंगी खुरट्टा खाल मुकीम बोआ गुजरा चकसवारी को बदूं लाइसेंस 3 बोर पिस्तौल समेत ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार करके मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। अवाम इलाका ने एसएचओ थाना पुलिस चकसवारी इंस्पेक्टर राजा वकार अमीन को जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया। NAN 24 न्यूज़ रिपोर्टर आमिर खलील, चकसवारी, आजाद कश्मीर। कराची मुनीर की बात करें जहां पर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। कराची मुनीर एजुकेशन सिटी मंसूबे से मुतासरा कदीम गोठों के मकीनों और आबादगारों ने मुनीर लिंक रोड पर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाज करते हुए एजुकेशन सिटी मजीद 10,000 एकड़ जमीन की अलाइनमेंट रोकने का मुतालबा कर दिया। मुजाहरे में हजारों अफराद ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे और नारेबाजी करते हुए अपने आबाओ अजदाद की जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि एजुकेशन सिटी के नाम पर सदियों से आबाद मुकामी लोगों की तकरीबन 20,000 एकड़ जमीन हथियाने की कोशिश की जा रही है, जो किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। मुजाहिरीन को खिताब करते हुए समाजी रहनुमा हाजी नूर हसन जोखियो, पीपल्स पार्टी के मुजाहिद अहमद जोखियो, सलीम सलार, अब्दुल सत्तार, एडवोकेट रजाक और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पहले मरहले में एजुकेशन सिटी के लिए 9,000 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन इस पर अब तक 10% भी काम नहीं हुआ। इदारे कायम नहीं किए गए, उसके बावजूद मजीद 10,000 एकड़ जमीन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट देते रहते हैं और इस वक्त भी पीपल्स पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए हैं। कराची मुनीर की बात करें जहां पर मुमताज बलोच ने अपनी अहलिया के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कराची मुनीर डमरोटी के रिहायशी खानदान मुमताज बलोच ने अपनी अहलिया साजिदा बलोच, भाई नासिर बलोच, बहन ताज बीबी बलोच के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि बाद रिश्तेदार उन पर हमला करके घर खाली कराना चाहते हैं। मेमनगोड़ पुलिस मुकदमा लेने को तैयार नहीं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमारे रिहायशी घरों को मुस्मार करने की कोशिश की जा रही है। हमारी गैर मौजूदगी में मजम्मत करने पर फायरिंग करके खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेडिकल लेटर होने के बावजूद पुलिस कोई मदद नहीं कर रही। हमारे घरों पर रोजाना की बुनियाद पर चढ़ाई की वजह से खौफ में मुबतला है। हमारे वालिद एक किसान के तौर पर जमीन काश करते हैं। हम पिछले 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं। उनके वालिद के हिस्से में आने वाली जमीन का पूरा हिस्सा उन्हें देने की बजाय गुज़िश्ता कई दिनों से उन्हें जबरदस्ती घरों से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। हमारे रहायशी मकामात पर भारी मशीनरी से हमला करके हिरासा किया जा रहा है। उनको हिस्सा देने की बजाय बासर रिश्तेदारों ने जमीन को फरोख्त कर दी और जो सरासर ज्यादती है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़। हम पहुंचाते हैं हर खबर आमी के साथ।